السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 100 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ ولما، اور جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی، معہم، جو ان کے پاس ہے، نبذا، پھینک دیا، فریق، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن پاک، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پشتوں کے، کأنہم، گویا کہ، لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے اور وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا۔ کس کو پھینک دیا؟ اللہ کی کتاب کو پھینک دیا اپنی پشتوں کے پیچھے، گویا کہ وہ علم نہیں رکھتے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب یہود و نصارہ بنی اسرائیل کے پاس اللہ کا آخری رسول آ گیا، اور اللہ کا آخری رسول تو جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اس کی تصدیق کر رہا تھا، ان کے خلاف نہیں جا رہا تھا، ان کی تصدیق کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اہل کتاب کے ایک گروہ نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ نعوذ باللہ، پیٹھ پیچھے پھینکنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن پاک اٹھا کے پیچھے پھینک دیا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل میں درج تھا کہ اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا اور اس پر آخری کتاب نازل ہوگی قرآن مجید۔ یہ تو حال تھا بنی اسرائیل کا، یہود و نصارہ کا۔ آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے ہر گھر میں قرآن پاک موجود ہے، لیکن ہم کھول کر پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم نے بھی پیٹھ پیچھے رکھ دی ہے۔ ہم میں سے کتنے گھر ہیں جس میں ہر گھر میں قرآن پاک موجود ہے، لیکن ہم کھول کر نہیں پڑھتے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے اس کتاب میں، ہم اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سمجھنا تو دور، ہم نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے۔ کتنے مہینے گزر جاتے ہیں گھروں میں قرآن پاک نہیں کھلتا۔ یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ہم بھی سوچیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔